هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبع العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل جوهر يدرك بها الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة، فهو سبب للعلم أيضا. صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة والسوانية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات، بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. والجواب أن ذلك لفساد النظر، فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم، على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقضوا. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد للفاسد، قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، أو لا يفيد فلا يكون معارضة. فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف، كما في قولنا الواحد نصف الاثنين، وإن كان نظريا لزم إثبات النظر بالنظر وأنه دور. قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف، إما لعناد أو لقصور في الإدراك، فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار. والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر، كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب علم میں سے تیسرے اور آخری سبب کو بیان کر رہے ہیں۔ اسباب علم میں تیسرا اور آخری سبب عقل ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ معنیو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ مقصود یا مراد سے کریں گے۔ اور غریزتن کے معنی آتے ہیں فطرت کے، جبلت کے، اور یہاں مراد فطری صفت اور پیدائشی قوت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد ہے ان کے اس قول سے کہ غریزۃ یتبعها العلم، کہ عقل ایک ایسی فطری طاقت ہے، ایسی فطری قوت ہے، یتبعها العلم بالضروریات، جس کے ساتھ ہوتا ہے ضروریات کا علم، عند سلامت الآلات، آلات علم کے صحیح و سالم ہونے کے وقت۔ وقیل، تیسری اور آخری تعریف، وقیل جوہر تدرک بہ الغائبات، اور کہا گیا کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے تدرک بہ الغائبات بالوسائط، جس کے ذریعے غائب چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے واسطہ جو ہے، واسطہ کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، یہاں اس سے مراد دلیل ہے، اور دلیل سے مراد وہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ ہیں جن کے ذریعے نامعلوم نظری علوم کو حاصل کیا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے سے ادراک کیا جاتا ہے الغائبات، غائب چیزوں کا، من الوسائط،
دلائل سے، والمحسوسات بالمشاہدتی، اور محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے مشاہدہ سے۔ تو یہ 3 تعریف ہیں، اور آپ کو ترجمے سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل ایک طاقت کا، ایک قوت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طاقت اور قوت دی ہے جس کے ذریعے سے ہمارا نفس جو ہے علوم و ادراکات کو حاصل کرنے کی، ہمارے نفس کے اندر علوم و ادراکات کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں 2 لفظ صاحب کتاب نے استعمال کیے ہیں، ایک ہے علوم اور دوسرا ادراکات۔ یا تو عطف تفسیری ہے، یعنی علوم و ادراکات سے ایک ہی چیز مراد ہے، یا اگر ادراکات کو ہم تاسیس پہ محمول کر لیں کہ ایک نئے معنی کے لیے لایا گیا ہے، تو علوم سے مراد یقینی علوم ہے اور ادراکات سے مراد غیر یقینی علم۔ بہرکیف نفس ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے ہمارا نفس علوم و ادراکات کو، ہمارے نفس کے اندر علوم و ادراکات کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری تعریف، عقل ایک ایسی پیدائشی صفت ہے جس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ پیدائشی صفت یا پیدائشی طاقت ہو، اسے ضروریات کا علم بالفعل حاصل ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آلات ادراک، یعنی جن سے جو ہے ادراک ہوتا ہے، چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے، وہ صحیح و سالم ہوں۔ اور یہی یہ تعریف، عقل کی جو تعریف کی گئی ہے، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تیسری تعریف، وہ ایسا جوہر ہے، عقل ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے غائبات کا ادراک کیا جاتا ہے دلائل سے، اور محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے مشاہدہ سے۔ اب اس جو غائبات کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد نظریات ہے، اور وسائل سے مراد تعریفات ہے، یعنی دلائل۔ تو یہ عقل کی 3 تعریفیں ہیں، اور اس میں جو دوسری تعریف کی گئی ہے، جس کے مدعی صاحب کرام نے فرمایا کہ وہ المعانی و بقولہم، تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسری تعریف اصل ہے، اور پہلی جو تعریف ہے اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ کیونکہ جب ضروریات کا علم بالفعل حاصل ہوگا تو لا محالہ اس سے نظری علوم کو حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اشارے نے جو ہے وہ المعانی بقولہم سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ عقل بھی سبب علم ہے۔ تو اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں ہم پہلے ترجمہ کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، تو وہ بھی علم کا ایک سبب ہے۔ یہ ہے متن کی عبارت علامہ نصفی کی۔ آگے کہتے ہیں صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنیة والملاحدة، ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ عقل بھی سبب کا سبب ہوتا ہے، اس کی صراحت فرمائی ہے۔ حالانکہ بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسباب علم 3 ہیں، اور اس میں سے تیسرا جو ہے عقل ہے۔ پھر فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا کہنے کی دوبارہ صراحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ماتن نے جو ہے صراحت فرمائی ہے۔ کیوں کہ لما فيه من خلاف السمنیة والملاحدة، اس لیے کہ اس میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے۔ تو کس چیز میں اختلاف ہے؟ کہ فی جمیع النظریات، تمام کے تمام نظریات کے اندر۔ اسی طرح اس میں جو ہے فلاسفہ کا بھی اختلاف ہے، وبعض الفلاسفة فی الالہیہ، اور بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے، لیکن ان کے تمام نظریات کے اندر نہیں بلکہ الہیات کے اندر ہے۔ بناء علی کثرۃ الاختلاف وتناقض الآراء، اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اختلاف کے زیادہ ہونے اور رائیوں میں تضاد ہونے کی بنا پر ہے۔
والجواب ان ذلك لفساد النظری، اور جواب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ فساد نظر کی وجہ سے ہے. فلا ينافي كون النظر صحیح من العقل مفید العلم، پس یہ منافی نہیں ہوگا عقل کے نظر صحیح کے مفید للعلم ہونے کی وجہ سے، للعلم ہونے کے. على ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل، علاوہ ازیں جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے وہ استدلال ہے عقل کی نظر سے. ففی اثبات ما نفیتم، اور اس میں اس چیز کا اثبات ہے جس کی تم نے نفی کی ہے. فیتناقضوا، لہذا تمہارے دعویٰ دلیل میں تناقض اور تضاد ہے. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد الفاسد، پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بے شک ہم نے جو کہا ہے یہ فاسد کا معارضہ ہے فاسد سے، قلنا، تو ہم کہیں گے کہ اما ان یفید شیئا، کہ تم نے جو ذکر کیا ہے، تم نے جو کچھ کہا یا تو کچھ مفید ہوگا، فلا یکن فاسدا، پس وہ فاسد نہیں ہوگا، او لا یفید، یا مفید نہیں ہوگا، فلا یکن معارضتا، پس وہ معارضہ نہیں ہوگا. اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے چند باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلے بات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ جب ماتن نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ عقل اسباب علم میں سے ایک سبب ہے، پھر یہاں دوبارہ صراحت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عقل کے سبب علم ہونے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، اس لیے ماتن نے یہ صراحت کر کے ان پہ تردید کی ہے. کن کن لوگوں کا اختلاف ہے؟ سمنیہ کا اختلاف ہے، سمنیہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور ملاحدہ کا اختلاف ہے. ملاحدہ اس کا مفرد جو ہے ملحد ہے، اور مراد اس سے دہریہ یعنی دین سے منحرف لوگ ہیں، اور یہ دراصل کافر لوگوں کی ایک جماعت ہے جو اس دنیا کو قدیم مانتی ہے اور خدا کا انکار کرتی ہے. تو ان کا اختلاف ہے. یہ لوگ تو تمام نظریات میں عقل کے سبب علم ہونے کے منکر ہیں، اور فلاسفہ میں سے کچھ لوگوں کا بھی اختلاف ہے عقل کے سبب علم ہونے میں، لیکن وہ لوگ صرف جو ہے الہیات کے کچھ مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں. بہرکیف چونکہ اس میں جو ہے ان لوگوں کا اختلاف ہے، تو شارح نے ماتن نے جو ہے یہ عبارت میں اس کی صراحت کر کے ان پر ترتیب کر دی. اب ان لوگوں کا کیوں اختلاف ہے؟ تو شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ بات کہتے ہیں کہ عقل جو ہے سبب علم نہیں ہے، تو اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف بہت ہے. اسی طرح عقلاء کی رائوں میں جو ہم نے عقلاء کی رائوں کا موازنہ کیا اور گہرائی سے مطالعہ کیا، تو ہم نے پایا کہ اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے. اگر عقل سبب علم ہوتی تو یہ اختلاف و تناقض نہ ہوتا. یہ جو ہے ان کا اعتراض تھا. وہی پہلے بھی اس قسم کا اعتراض آ چکا ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس دلیل کی دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب جو ہے تحقیقی ہے، دوسرا جواب الزامی ہے. تحقیقی جواب یہ ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو نظریات میں اختلاف ہے یہ نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی فی نفسی نظریات میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ فاسد نظریات کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہے. اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ایک شے مثال کے طور پر معارضہ، یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے،
اور اصطلاح میں معارضہ کہتے ہیں خصم کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت کرنا۔ تو اگر سمنیہ ملاحدہ یہ لوگ کہیں کہ ہم نے جو استدلال کیا ہے یہ دلیل نہیں ہے، یعنی ہم نے جو کہا ہے کہ عقل اگر سبب علم ہوتی تو نظریات میں بکثرت اختلاف و تناقض، عقلاء کرام میں تناقض نہ ہوتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ایک معارضہ ہے۔ آپ نے جو ایک فاسد دلیل دی تھی، ہم نے جو ہے اسی فاسد کا معارضہ ایک فاسد دلیل کے ذریعے سے کیا۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ کچھ مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس قول کا کچھ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر کچھ اس کا مطلب نکلے گا تو اسے فاسد ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، یا اس کا کچھ مطلب ہے ہی نہیں تو معارضہ ہی نہیں ہوگا، لہذا آپ کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے ایک اور اشکال ہے، اس کا جواب ہے، اشکال یہ ہے، ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے کہ کون النظر مفید علم کہ نظر کا سبب علم ہونا ان کان ضروری اگر ضروری ہے لم یقع فیہ خلاف تو اس میں اختلاف واقع نہ ہوتا، تو اس میں اختلاف واقع نہیں ہونا چاہیے، کما فی قولنا جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر ہے، جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، الواحد نصف الاثنین کہ ایک یہ دو کا آدھا ہے، وَإِن كَانَ نَظَرِيًّا يَلْزَمُ إِثْبَاتُ النَّظَرِ بِالنَّظْرِ اور اگر نظری ہے تو نظر کو نظر سے ثابت کرنا لازم آئے گا، وَإِنَّهُ دَوْرٌ اور بلا شبہ یہ دور ہے۔ قلنا تو ہم کہیں گے الضروری قد يقع فيه خلاف کہ ضروریات کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، اما لعناد یا تو عناد کی وجہ سے، او لقصور فی الادراک یا ادراک میں کمی ہونے کی وجہ سے، فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة اس لیے کہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں پیدائش کے اعتبار سے، باتفاق من العقلاء عقل والوں کے اتفاق سے، واستدلال من الآثار اور آثار سے استدلال، وشہادت من الاخبار اور خبروں کی شہادت سے۔ یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ عقل یہ سبب علم ہے، عقل یہ سبب علم کا مطلب ہے نظر عقل کا سبب علم ہونا۔ نظر کہتے ہیں ترتیب مقدمات، تو مطلب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے معلومات اور مقدمات کو ترتیب دینا یہ سبب علم ہے، بشرطے کہ ترتیب صحیح ہو اور شرائط پر مشتمل ہو۔ تو جہاں یہ بات آئے کہ عقل جو ہے یہ سبب علم ہے، اس سے مراد نظر عقل سبب علم ہے۔ تو اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ نظر عقل یہ سبب علم ہے، اور اس کا جو دعویٰ کیا ہے وہ موجبہ کلیہ کی شکل میں ہے، یعنی آپ کا آپ نے دعویٰ کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کل نظر صحیح فهو سبب للعلم، یہ منطق کی اصطلاح میں اسے کہیں گے موجبہ کلیہ۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ نظر کا مفید علم ہونا دو حال سے خالی نہیں، نظر عقل کا مفید علم ہونا یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ضروری ہوگا یا نظری، اور یہ دونوں احتمال باطل ہیں، لہذا اس کا مفید للعلم ہونا بھی باطل ہوگا۔ دونوں احتمال کیسے باطل ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو اس لیے باطل ہے کہ ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، جیسے مثال لے رہے ہیں ایک ضروری کا کہ واحد یعنی ایک یا دو کا آدھا ہے، یہ ضروری ہے اور اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، لہذا اگر نظر عقل کا سبب علم ہونا یہ ضروری ہوتا تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، جیسا کہ
اس ضروری کے اندر کہ ایک یا دو کہا جائے کسی کا اختلاف نہیں ہے، عقل کے اندر بھی اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ دوسرا احتمال، نظر عقل کا یہ سبب علم ہونا یہ نظری ہے، ضروری نہیں، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نظری محتاج ہوتا ہے اپنے ثبوت میں کسی نظر کا، لہذا نظر کا سبب علم ہونا بھی محتاج ہوگا کسی نظر کا۔ اور آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا اس کا خلاصہ جو ہے موجب کلیہ کی شکل میں یہ ہے کہ کل نظر صحیح سبب العلم، اس لیے اس دعوے کو جس نظر سے بھی ثابت کیا جائے گا وہ نظر اس دعوے کے موضوع کا ایک فرد ہوگی اور اس کا حکم موجبہ کلیہ کے حکم کے تحت داخل ہوگا، اور اس طرح دور لازم آئے گا۔ دور اس کے لغوی معنی آتے ہیں گھومنے کے، اور یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے، اور منطق میں دور کہا جاتا ہے توقف کل من الشیئین علی الآخر، دو چیزوں میں سے ہر ایک کا دوسرے پہ موقوف ہونا۔ یہاں پر دور سے مراد حاصل دور ہے، یعنی توقف الشیء علی نفسہ مراد ہے، کسی چیز کا خود اپنے اوپر موقوف ہونا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اگر آپ نظر علم سے حاصل ہونے والے، نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کو نظری مانیں گے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی نظر کی ضرورت پڑے گی، اور اس طرح جو ہے توقف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، جس کو دور کہا جاتا ہے، اور دور باطل ہے، لہذا آپ کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نظر عقل کے مفید علم ہونے کو اگر ہم ضروری کہیں تب بھی کوئی اشکال نہیں، اور آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اگر ضروری ہوتا تو ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے اندر اختلاف ہے، یہ ہم کو تسلیم نہیں ہے، بلکہ جو چیز ضروری ہوتی ہے، ضروری علم ضروری ہے، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس قسم کے اعتراض کے جواب میں آپ کہہ چکے ہیں، اور اختلاف کی وجہ ہے تو عناد کی وجہ سے وجہ ہوتا ہے، جیسے فرقہ سفسطائیہ عناد کی وجہ سے جو ہے اختلاف کرتا ہے، یا موضوع اور محمول کے تصور میں کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر انسان فطرتاً موضوع اور معمول سے آشنا ہے تو فوراً اسے تسلیم کر لیتا ہے، ورنہ جو ہے اس کے اندر اختلاف کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ضروریات کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کو ہم نظری کہیں تو بھی درست ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس شکل کے اندر جو ہے دور لازم نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ہم اپنے اس دعوے کو کہ عقل، یہ نظر عقل کا سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نظری ہوتا ہے، ہم اپنے اس دعوے کو ایسی مخصوص نظر سے ثابت کریں گے جس کو جو بدیہی مقدمات پر مشتمل ہوگا، لہٰذا اس صورت کے اندر دور لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہمارا جو دعویٰ ہوگا وہ تو نظری ہوگا، اور اس کو ہم جس دلائل سے ثابت کر رہے ہیں وہ اگرچہ نظری ہے مگر اس کے جو مقدمات ہیں بدیہی ہیں تو دور لازم نہیں آئے گا۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ ایک نظری دلیل ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ اگرچہ نظری ہے مگر یہ جن دعوے پر مشتمل ہے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، موضوع معمول، یہ جو ہے بدیہی ہے، سب جانتا ہے اس کو، لہٰذا دور لازم نہیں آئے گا۔ والنظری قد یثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر، اور نظری کو کبھی ثابت کیا جاتا ہے ایسی مخصوص نظر سے جس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ہمارا قول ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، کہنے کہ ہمارا قول یفید العلم بحدوث العالم بالضرورت، ہمارا یہ قول عالم کے حدوث کے علم کا فائدہ دیتا ہے بالضرورت، بدیہی طور پر۔
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِخُصُوصِيَّةِ هَذَا النَّظْرِ، کہہ رہے ہیں کہ اور یہ یعنی علم کا فائدہ دینا اس نظر کی خصوصیت نہیں ہے، بل لِكَوْنِهِ صَحِيحًا مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ صحیح ہے اور شرائط کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فَيَكُونُ كُلُّ نَظْرٍ صَحِيحٍ مَقْرُونٌ بِشَرَائِطِهِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، لہٰذا ہر وہ نظر جو صحیح ہو اور دلائل کے ساتھ ملا، مقرون بشرائطی اپنے شرائط کے ساتھ ملا ہوا ہو مفید للعلم، تو وہ مفید علم ہوگا۔ کہہ رہے وفی تحقیق هذا المعنى زیادہ تفصیل لا يليق بهذا الكتاب، اس جواب کی تحقیق میں مزید تفصیل ہے جو اس کتاب کے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ولیس ذلک بخصوصیتی سے جو ہے انہوں نے ایک دفع نقل مقدر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے موجب کلیہ کی شکل میں، تو آپ کا دعویٰ تو موجب کلیہ ہے، یعنی آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ موجب کلیہ کا کیا ہے، اور ایک نظر کے مفید للعلم ہونے سے یہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نظر جو مفید علم ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے جو اور کسی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ صحیح ہے اور شرائط میں مشتمل ہے، لہٰذا ایسی جو بھی